जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले और ये चार मिसरे देखें कि तुम क्या समझोगे तमाचों का हुनर, तुम क्या समझोगे तमाचों का हुनर। जिंदगी बीवी नहीं है गुलजार की, और मैं तो टॉनिक ले रहा हूँ सुबह शाम, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। मैं तो टॉनिक ले रहा हूँ सुबह शाम, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। और गुलाब भाई ये देखें कि उसकी हर बात मेरे बूते से बाहर निकली, मेरी सौगात भी मेरे लिए ठोकर निकली। उसकी हर बात मेरे बूते से बाहर निकली, मेरी सौगात भी मेरे लिए ठोकर निकली। रोज डंडे लिए हाथों में खड़ी रहती है, जिसको मैं बीवी समझता था वो शौहर निकली। रोज डंडे लिए हाथों में खड़ी रहती है, जिसको मैं बीवी समझता था वो शौहर निकली। और इस कदर हमने कलेजे को जला रखा है, इस कदर हमने कलेजे को जला रखा है, दिल को अबाहा का गोदाम बना रखा है। और तुम ना माने तो कहीं और करेंगे इन्वेस्ट, ऑप्शन और भी लोगों का बचा रखा है। इस कदर हमने कलेजे को जला रखा है, दिल को अबाहा का गोदाम बना रखा है। और तुम ना माने तो कहीं और करेंगे इन्वेस्ट, ऑप्शन और भी लोगों का बचा रखा है। और ये चार मित्र देखें कि नए नए से बहाने भी घड़ के देखेंगे, नए नए से बहाने भी घड़ के देखेंगे। अगर जरूरी हुआ छत पे चढ़ के देखेंगे। पकड़ना चोर का आसान तो नहीं, लेकिन कभी अकेले में तुमको पकड़ के देखेंगे, कभी अकेले में तुमको पकड़ के देखेंगे। और देखेंगे हर हसीना के, तलत भाई देखेंगे हर हसीना के गमों से आशना मैं ही तो हूँ, हर हसीना के गमों से आशना मैं ही तो हूँ। आजकल हंसने हंसाने की दवा मैं ही तो हूँ। हर किसी से पूछता रहता हूँ हंस हंस कर मिजाज, होशियारों की गली में बावला मैं ही तो हूँ, होशियारों की गली में बावला मैं ही तो हूँ। हाय उस मेले में तुम ही नहीं खोए हम भी, हाय उस मेले में तुम ही नहीं खोए हम भी, फिर जरा देर को दिल खोल के रोए हम भी। 2 मिनट बाद कोई और मिली मेले में, उसको घर लाके तब आराम से सोए हम भी, उसको घर लाके। देखें कि बात तो जब है मिलाओ उस तरह मुझसे नजर, बात तो जब है मिलाओ इस तरह मुझसे नजर, जैसे टकरा दे कोई शमशीर से शमशीर को, ऐसी सूरत में निशाना कोई बन सकता नहीं। कैसे तीर अंदाज हो सीधा तो कर लो तीर को, कैसे तीर अंदाज हो सीधा तो कर लो तीर को। और 2 एक कते फिर एक छोटी सी नज़्म इजाजत जी। अच्छा कितनी गुलाब भाई ने कहते, बशीर बदर साहब का मीर साहब बहुत मशहूर शेर है कि जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। उनका एक मित्रा मैंने लिया, तस्मीन किया है कि कितनी कंजूसी पे आमादा, उनका कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी, राज की बात बताते हुए डर लगता है, ऐसे कमरे में सुला देते हैं साले मुझको, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी, राज की बात बताते हुए डर लगता है, ऐसे कमरे में सुला देते हैं साले मुझको, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। और मोहतरम वसीम साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनके मादरत के साथ, उनका भी बहुत मशहूर शेर कि हादसों की रत पे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें, जलजलों के खौफे का घर बनाना छोड़ दें। उस पर तदमीन मुलाहिजा फरमाइए कि हुस्न का नायाब और दिलकश खजाना छोड़ दें, उसके घर के सामने सीटी बजाना छोड़ दें। सच है उसके भाइयों से हमको खतरा है, मगर जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। देखिए कि वक्ते निकाह हम भी थे दूल्हा बने हुए, वक्ते निकाह हम भी थे दूल्हा बने हुए, बुलवाया औरतों ने सलामी के वास्ते। वक्ते निकाह हम भी थे दूल्हा बने हुए, बुलवाया औरतों ने सलामी के वास्ते। हम रुखसती के वक्त यही कह के चल पड़े, लाई हयात आए कदा ले चली चले। वक्ते निकाह हम भी थे दूल्हा बने हुए, बुलवाया औरतों ने सलामी के वास्ते। और रुखसती के वक्त हम यही कह के चल पड़े, लाई हयात आए कदा ले चली चले। और देखें कि मियाँ छुट्टन बने दूल्हा, सितारा हो तो ऐसा हो, बंदा है क्या हंसी तेरा नजारा हो तो ऐसा हो, जो इनकी बन गई दुल्हन हुई अल्लाह को प्यारी, हुई है 5वीं शादी कुंवारा हो तो ऐसा हो। और देखें कि अपनी महबूबा को बीवी तो बना लाए, मगर साथ में कार मिली चांदी न सोना आया,
कितने सस्ते में हुआ सौदा कुआरेपन का। ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। और दोस्तों के बीच में हम फिर तमाशा बन गए और हमारे सारे अरमानों का कीमा हो गया। अपनी महबूबा से मिलवाकर उसे पछताए हम। 3 दिन के बाद लड्डन का वलीमा हो गया, 3 दिन के बाद लड्डन का वलीमा हो गया। हुई साये के मेरी दीवार के हाजिर कर रहा हूँ एक कथा भाई ने याद कि देखें कि तदबीर का खोटा है मुकद्दर से लड़ा है, दुनिया उसे कहती है कि चालाक बड़ा है। तदबीर का खोटा है मुकद्दर से लड़ा है, दुनिया उसे कहती है कि चालाक बड़ा है। खुद 30 का है और दुल्हन 60 बरस की, गिरती हुई दीवार के साए में खड़ा है। और खूब हंसते हैं तेरे अब्बा जी, उनको मैं गम से आशना कर दूं। मेरे दिल में बस इतनी ख्वाहिश है तेरे घर में मुशायरा कर दूं। नज़्म का उन्वान है मुल्ला जी की बीवी का जवाब। देखें कि चौथी शादी करके मुल्ला जी बहुत शादा हुए, अपनी किस्मत की बुलंदी देखकर नाजा हुए। यूं जवानों की तरह लाए दुल्हन को साथ में, आ गई हो जैसे सुल्ताना कहीं की हाथ में। पहले ही दिन सारे घर का जायजा उसने लिया, अपने शौहर की नजर का जायजा उसने लिया। 4 किले खास कमरे में नजर आए उसे, 3 किलों पर दुपट्टे भी नजर आए टंगे। मुल्ला जी तो उसने पूछा ये दुपट्टे किसके हैं, ये है किस किस की निशानी, ये आती है किसके हैं। मुल्ला जी ने यूं दिया उसके सवालों का जवाब, ऐ मेरी प्यारी दुल्हन है आफ्ताब व महताब, बेगमाते साबिका जो इस जहां से उठ गई, ये दुपट्टे हैं उन्हीं की यादगार दिल नशीं, ये दुपट्टे हैं उन्हीं की यादगार दिल नशीं। जब तुम इस दुनिया से उठ जाओगी है जाने जहां, तब तुम्हारा भी दुपट्टा टांग दूंगा मैं यहाँ। जब तुम इस दुनिया से उठ जाओगी ऐ जाने जहां, तब तुम्हारा भी दुपट्टा टांग दूंगा मैं यहाँ। बोली बेगम मौत के पंजे में शौहर आएगा, अब दुपट्टे का नहीं टोपी का नंबर आएगा। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा अस्पताल फोन लगा, डॉक्टर साहब को खबर तो कर दे। ये लो। अरे मोबाइल कहाँ है? मोबाइल यहाँ। चल छोड़, पक्की सड़क पकड़ ले। अरे अरे संभल के। अरे पक्की सड़क कहाँ गई? कौन सी पक्की सड़क बापू? हाँ? चल मुन्ना स्कूल आ गया। पक्का स्कूल कहाँ गया? अरे अरे रुक, ये स्कूल थोड़ी ना है। स्कूल ही तो है। बहकी बहकी बातें कर रहे हैं बाबूजी, अस्पताल में दिखा लेते हैं। अरे अब्दुल, ये बोरिया बिस्तरा लेके तुम सब कहाँ चल दिए? शहर ताऊ और कहाँ, पेट भी तो पालना है। अरे वो तालाब खींचने का काम तो तुम्हें मिला है ना मनरेगा से। मनरेगा? हाँ वो क्या है? हाँ, चल बेटा आगे अस्पताल पे रोक ले। रुक 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 रुक। अरे लल्लन भैया, यहाँ अस्पताल था वो कहाँ गया? आ गए हो क्या चाचा? अस्पताल जाना है तो शहर में जाओ। बाबूजी, बाबूजी चलना नहीं क्या अस्पताल? हाँ हाँ हाँ, अस्पताल, पक्की सड़कें, पक्के स्कूल, मनरेगा और कितना कुछ। इन 10 साल में जिंदगी कितनी बदल गई है और ये सब जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से सब कुछ ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन बदला। मैं इस मुशायरे की कामयाबी का सेहरा बनता है मंसूर उस्मानी के सर, जिसने इतनी खूबसूरत निजामत की, इतने सिलसिलेवार शायरों को एक एक करके बुलाया। इन्हीं के अशार के साथ इनको स्टेज पे बुलाना चाहता हूं। इश्क इजहार तक नहीं पहुंचा, शाह दरबार तक नहीं पहुंचा। इश्क इजहार तक नहीं पहुंचा, शाह दरबार तक नहीं पहुंचा। उससे बातें तो खूब की लेकिन सिलसिला प्यार तक नहीं पहुंचा। मैं बिला किसी तकलीफ के कुछ शेर पेश करता हूं। अर्ज क्या है कि हमारे जैसी किसी की उड़ान थोड़ी है, हमारे जैसी किसी की उड़ान थोड़ी है। जहां पे हम हैं वहां आसमान थोड़ी है, जहां पे हम हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे जैसी किसी की उड़ान थोड़ी है, जहां पे हम हैं
وہاں آسمان تھوڑی ہے. اب دیکھیے شعر کہیں بھی پہنچے، میں نے تو جو لکھا کہ لکھی ہے میرے بزرگوں نے خون سے اپنے، لکھی ہے میرے بزرگوں نے خون سے اپنے، یہ سرفروں کی کوئی داستان تھوڑی ہے، یہ سرفروں کی کوئی داستان تھوڑی ہے. لکھی ہے میرے بزرگوں نے خون سے اپنے، یہ سرفروں کی کوئی داستان تھوڑی ہے. اور میر صاحب غزل کے شہر میں شاعر ہزار ہیں لیکن، بشر بھائی غزل کے شہر میں شاعر ہزار ہیں لیکن کسی کا میر سے اونچا مقام تھوڑی ہے، کسی کا میر سے اونچا مقام تھوڑی ہے. جہاں پہ ہم ہیں وہاں آسمان تھوڑی ہے. اور یہ جو میرے نوجوان میرے چھوٹے بھائی بیٹھے ہیں، ایک شعر ان کے لیے. یہ تو سب باتیں ہو رہی ہیں اور وہ شعر یہ ہے کہ یہ سرفروں کی کوئی داستان تھوڑی ہے. ہمارا پیار مہکتا ہے اس کی سانسوں میں، ہمارا پیار مہکتا ہے اس کی سانسوں میں، بدن میں اس کے کوئی زعفران تھوڑی ہے. ہمارا پیار مہکتا ہے اس کی سانسوں میں، بدن میں اس کے کوئی زعفران تھوڑی ہے. اور ابھی بات ہو رہی تھی عظمتوں کی ہندوستان کی. جی شکریہ گلاب صاحب. یہ آپ سامنے بیٹھے نا، خوشبو آ رہی ہے گلاب کی، تو میں شعر کہہ رہا ہوں کہ ہمارا پیار مہکتا ہے اس کی سانسوں میں، بدن میں اس کے کوئی زعفران تھوڑی ہے. یہ اجنتا ایلورا، یہ تاج محل، یہ قطب مینار، یہ شالیمار باغ، یہ ڈل جھیل، یہ خوبصورت وادیاں ہمارے ساتھ ہیں صدیوں کی عظمتیں منصور، ہمارے ساتھ ہیں صدیوں کی عظمتیں منصور، کسی کی بخشی ہوئی آن بان تھوڑی ہے. ہمارے ساتھ ہیں صدیوں کی عظمتیں منصور، کسی کی بخشی ہوئی آن بان تھوڑی ہے. جہاں پہ ہم ہیں وہاں آسمان تھوڑی ہے. عجیب وہ بیٹھے ہیں، وہ بھی موجود ہیں. میں ایک بات یہ یاد دلاؤں کہ میرے بھائی لیاقت جعفری نے کسی مرحلے پر شعر سنائے تھے میرے کہ ہر روز نئی طرح کے غم ٹوٹ رہے ہیں، ہر روز نئی طرح کے غم ٹوٹ رہے ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹوٹ رہے ہیں. وہ ظلم بھی اس دور کے انسان پہ ہوا ہے، وہ ظلم بھی اس دور کے انسان پہ ہوا ہے، جس ظلم کو لکھنے میں قلم ٹوٹ رہے ہیں. وہ ظلم بھی اس دور کے انسان پہ ہوا ہے، جس ظلم کو لکھنے میں قلم ٹوٹ رہے ہیں. ایک دل ہی زمانے کے حوادث سے بچا تھا، ایک دل ہی زمانے کے حوادث سے بچا تھا، اس پر بھی محبت میں ستم ٹوٹ رہے ہیں، اس پر بھی محبت میں ستم ٹوٹ رہے ہیں. اور خواتین و حضرات، عالمی سیاسی منظرنامہ اور میرا یہ شعر ایک دل ہی زمانے کے حوادث سے بچا تھا، اس پر بھی محبت میں ستم ٹوٹ رہے ہیں. میر صاحب تھی جن کے اشاروں پہ کبھی گردش دنیا، تھی جن کے اشاروں پہ کبھی گردش دنیا، اس دور میں ان کے بھی بھرم ٹوٹ رہے ہیں. اس دنیا میں کون ایسا ہے ہزار باہری بناؤ سنگار کے باوجود جو اندر سے ٹوٹا ہوا نہیں ہے؟ کوئی ہنس کے ہنسا کے ٹوٹ گیا، کوئی آنسو بہا کے ٹوٹ گیا، کوئی ہنس کے ہنسا کے ٹوٹ گیا، کوئی آنسو بہا کے ٹوٹ گیا. اور رینا صاحب، میں تو ٹوٹا تھا اس کی چاہت میں، میں تو ٹوٹا تھا اس کی چاہت میں، وہ مجھے آزما کے ٹوٹ گیا. میں تو ٹوٹا تھا اس کی چاہت میں، میں تو ٹوٹا تھا اس کی چاہت میں، وہ مجھے آزما کے ٹوٹ گیا. اور طلعت پرویز صاحب، دل کی قسمت بھی خوب قسمت تھی، دل کی قسمت بھی خوب قسمت تھی، جو تیرا غم اٹھا کے ٹوٹ گیا، جو تیرا غم اٹھا کے ٹوٹ گیا. لگتا ہے کہ ٹوٹ پھوٹ کے شکار کچھ زیادہ ہی ہیں. اگر ٹوٹ پھوٹ میں کوئی آواز بھی ہوتی ہے، وہ آواز آنی چاہیے. کوئی ہنس کے ہنسا کے ٹوٹ گیا. یہ آخری شعر سب کے نام،
ان کے نام تھی جو مختلف ممالک میں اپنے ٹیلی ویژن سیٹ پر مشاہرہ سن رہے ہیں کہ میں تو ٹوٹا تھا اس کی چاہت میں، وہ مجھے آزما کے ٹوٹ گیا، دل کی قسمت بھی خوب قسمت تھی جو تیرا غم اٹھا کے ٹوٹ گیا، اتنے چہرے تھے اس کے چہرے پر، اتنے چہرے تھے اس کے چہرے پر، آئینہ تنگ آ کے ٹوٹ گیا۔ بہت نوازش، بہت نوازش، اتنے چہرے تھے اس کے چہرے پر، آئینہ تنگ آ کے ٹوٹ گیا، نیند خوابوں کے ڈر سے روٹ گئی۔ اب یہ اپنا ذاتی شیئر کر رہا ہوں آپ سے۔ نیند خوابوں کے ڈر سے روٹ گئی، خواب پلکوں پہ آ کے ٹوٹ گیا، کوئی ہنس کے ہنسا کے ٹوٹ گیا، کوئی آنسو بہا کے ٹوٹ گیا۔ خواتین و حضرات، یہ میری گزارشات تھیں کہ غزل خون دل سے بھی لکھی جاتی ہے، غزل آنسوؤں سے بھی لکھی جاتی ہے، اور غزل تتلی کے پروں پر خوبصورت رنگوں سے بھی لکھی جاتی ہے۔ وہ غزل جو آپ کے دل تک اس طرح پہنچے جیسے صبح دم چاندنی پھول کا بوسہ لینے کے لیے زمین پر اتر آئے۔ اس غزل کے شاعر ہیں جناب طاہر فراز، ان کا استقبال کیجیے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے۔ ایک چھوٹی سی غزل 4-5 شعر کی ترنم سے چونکہ میں پڑھتا ہوں۔ ہاتھوں میں کشکول، ہاتھوں میں کشکول، زباں پر تالا ہے، ہاتھوں میں کشکول، زباں پر تالا ہے، ہاتھوں میں کشکول، زباں پر تالا ہے، اپنے جینے کا انداز نرالا ہے، ہاتھوں میں کشکول، زباں پر تالا ہے، اپنے جینے کا انداز نرالا ہے۔ شعر حاضر ہے۔ آہٹ سی محسوس ہوئی ہے آنکھوں کو، توجہ چاہتا ہے شعر آپ۔ آہٹ سی محسوس ہوئی ہے آنکھوں کو، شاید کوئی آنسو آنے والا ہے، اپنے جینے کا انداز نرالا ہے۔ شکریہ۔ آہٹ سی محسوس ہوئی ہے آنکھوں کو، آہٹ سی محسوس ہوئی ہے آنکھوں کو، شاید کوئی آنسو آنے والا ہے، اپنے جینے کا انداز نرالا ہے۔ ایک منظر بنا رہا ہے شاید، اس کے پاس نہ رنگ ہے، نہ برش ہے، نہ کینواس ہے، لفظوں سے کام لے کے ایک منظر آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں۔ اور یہ منظر یہاں کی وادیوں میں، یہاں کے حوالے سے آج کے اس مشاعرے کی نظر ہے۔ بہت مبارک ہو آپ کو۔ چاند کو جب سے الجھایا ہے شاخوں نے، چاند کو جب سے الجھایا ہے شاخوں نے، چاند کو جب سے، چاند کو جب سے الجھایا ہے شاخوں نے، چاند کو جب سے الجھایا ہے شاخوں نے، پیڑ کے نیچے بے ترتیب اجالا ہے، اپنے جینے کا انداز نرالا ہے، خوشبو نے
خوشبو نے دستک دی تو احساس ہوا. نازک سا شیر. خوشبو نے دستک دی تو احساس ہوا. خوشبو نے دستک دی تو احساس ہوا. خوشبو نے دستک دی تو احساس ہوا. گھر کے در و دیوار پہ کتنا جالا ہے. گھر کے در و دیوار پہ کتنا جالا ہے. آج قسم سے تم بھی چھت پر آ جاؤ. آج قسم سے تم بھی چھت پر آ جاؤ. آج قسم سے تم بھی چھت پر آ جاؤ. تھوڑی دیر میں چاند نکلنے والا ہے. تھوڑی دیر میں چاند نکلنے والا ہے. اپنے جینے کا انداز نرالا ہے. آخری شعر بہت کم لفظوں میں ایک بات جو میں نے کوشش کی کہنے کی. کہاں تک کامیاب ہوں کہنے میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. سانسوں کی رفتار، سانسوں کی رفتار بتاتی ہے طاہر. سانسوں کی رفتار بتاتی ہے. سانسوں کی رفتار بتاتی ہے طاہر. سانسوں کی رفتار بتاتی ہے طاہر. جانے والا لمحہ آنے والا ہے. جانے والا لمحہ کیا کہنا. واہ واہ واہ. سانسوں کی رفتار بتاتی ہے طاہر. سانسوں کی رفتار بتاتی ہے طاہر. جانے والا لمحہ آنے والا ہے. اپنے جینے کا انداز نرالا. واہ 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 واہ. سمپل سی بات ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں. دیش یووا ہے. دیش کے 50% سے زیادہ لوگ انڈر 30 ہیں. یووا ہیں، ان کے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، بلیفز ہیں، مائنڈ سیٹ ہے، وہ آبویسلی ایک یووا ہی بہتر سمجھ سکتا ہے جو لبرل ہو، جو اوپن مائنڈیڈ ہو. اور وہ اگین نو راکٹ سائنس. کانگریس کے لیڈرز ہیں جن کے ساتھ یوتھ ریلیٹ کرتا ہے. وہ گانا ہے نا، ہم ہیں نئے انداز کیوں ہو پرانا. کٹر سوچ نہیں، یووا جوش. میں حسیبہ امین، راہل گاندھی جی کی اس یووا سوچ سے جڑی ایک یووا کانگریس کاریہ کرتا. ہر ہاتھ شکتی، ہر ہاتھ ترقی. لمبی لائنوں میں لگنا ہوا پرانا، آیا ہے آن لائن کا نیا زمانہ. ہر ضرورت اب ہوگی پوری، چاہے وہ پاسپورٹ کی ڈلیوری، بل کی کرو اب پیمنٹ بنا کوئی ٹینشن. ساری جن سیوائیں گھر بیٹھے پا کر ہر کوئی ہوا اب سیانا. کورٹ کیس کی لینی ہو جانکاری، ارے ملے گی آن لائن اب ساری. دینا ہو جب تمہیں انکم ٹیکس، آن لائن دے کر کرو ریلیکس. کچھ بھی چاہیے آپ کو گھر بیٹھے منگوانا، اب لمبی لائنوں میں لگنا ہوا پرانا. آپ کے ہاتھوں میں پہنچے گا اب ہر سوال کا جواب. راشٹریہ ای گورننس یوجنا ہے لاجواب. اور خواتین و حضرات، اب وہ شاعر جس نے روایت کی سرزمین پر اپنے قدم مضبوطی سے جما کر اپنے ذہن کو فکر کی نئی ہواؤں میں کھلا چھوڑ دیا اور ایسے ایسے موتی چنے
کہ وہ ہمارے مشاعروں کا وقار بن گئے ہیں. وہ شاعر ہیں جناب عطیر نعمانی. دبستان رامپور کی نمائندگی طاہر فراز نے بھی کی اور جناب عطیر نعمانی بھی ثابت کر دیں گے کہ نامرادان محبت کو حقارت سے نہ دیکھ، یہ بڑے لوگ ہیں جینے کا ہنر جانتے ہیں. عرض کرتا ہوں کہ سوا اپنے کسی کو رازداں ہونے نہیں دیتے. واہ سوا اپنے کسی کو رازداں ہونے نہیں دیتے. وہ آگ ایسی لگاتے ہیں دھواں ہونے نہیں دیتے. کیا کہنا. واہ واہ حوصلہ دلاتے رہیے گا دوستو. وہ آگ ایسی لگاتے ہیں دھواں ہونے نہیں دیتے. واہ واہ. آپ کی نظریے شیر کے زمین پر لوگ لانا چاہتے ہیں آسمانوں کو. زمین پر لوگ لانا زمین پر لوگ لانا چاہتے ہیں آسمانوں کو، مگر اس سرزمین کو آسمان ہونے نہیں دیتے. واہ 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 بہت شکریہ. واہ واہ. گلاب صاحب، زمین پر لوگ لانا چاہتے ہیں آسمانوں کو، مگر اس سرزمین کو آسمان ہونے نہیں دیتے. گلا اس کا نہیں طلعت صاحب، گلا اس کا نہیں تم مہرباں ہوتے نہیں ہم پر. گلا اس کا نہیں تم مہرباں ہوتے نہیں ہم پر، گلا یہ ہے کسی کو مہرباں ہونے نہیں دیتے. واہ 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 واہ. بہت شکریہ، بہت عنایت. گلا اس کا نہیں تم مہرباں ہوتے نہیں ہم پر، گلا یہ ہے کسی کو مہرباں ہونے نہیں دیتے. واہ واہ. تیری یادوں سے تیرے غم سے وفاداری کی. واہ. ملاحظہ کیجیے گا. تیری یادوں سے تیرے غم سے وفاداری کی، بس یہی ایک دوا تھی میری بیماری کی. واہ واہ. تیری یادوں سے تیرے غم سے وفاداری کی، بس یہی ایک دوا تھی میری بیماری کی. خود ہوا آئی ہے چل کر تو چلو بجھ جائیں. خود ہوا آئی ہے چل کر تو چلو بجھ جائیں، ایک تمنا ہی نکل جائے گی بیچاری کی. واہ واہ. یہاں کوئی شکایت پیدا ہوئی آپ سے. بہرحال خود ہوا آئی ہے چل کر تو چلو بجھ جائیں، ایک تمنا ہی نکل جائے گی بیچاری کی. اور شیر سنے حضرات کے گفتگو امن کی دونوں میں پھر ایک بار ہوئی. ایک تمنا ہی نکل جائے گی بیچاری کی، گفتگو امن کی دونوں میں پھر ایک بار ہوئی، اور اس بار بھی دونوں نے اداکاری کی. نہ آئے لپے تو کاغذ پہ لکھ دیا جائے. نہ آئے لپے تو کاغذ پہ لکھ دیا جائے، کسی خیال کو مایوس کیوں کیا جائے. نہ آئے لپے تو کاغذ پہ لکھ دیا جائے، کسی خیال کو مایوس کیوں کیا جائے. کسی پہ مٹنے مٹانے سے فائدہ کیا ہے، کسی پہ مٹنے مٹانے سے فائدہ کیا ہے، مزہ تو جب ہے کسی کے لیے جیا جائے. بہت شکریہ دوستو. کسی پہ مٹنے مٹانے سے فائدہ کیا ہے، مزہ تو جب ہے کسی کے لیے جیا جائے. وہ دیکھتا ہے وضاحت طلب نگاہوں سے. شعر سنیے گا دوستو. وہ دیکھتا ہے وضاحت طلب نگاہوں سے، وہ دیکھتا ہے وضاحت طلب نگاہوں سے، میں چاہتا ہوں اشارہ سمجھ لیا جائے. وہ دیکھتا ہے وضاحت طلب نگاہوں سے، میں چاہتا ہوں اشارہ سمجھ لیا جائے. ہر ایک کی ہم پسند ٹھہرے، ہر ایک کا انتخاب نکلے. ہر ایک کی ہم پسند ٹھہرے، ہر ایک کا انتخاب نکلے. ہم ہی کو اچھا بتایا سب نے، ہم ہی زیادہ خراب نکلے. سوال تھا اس طرف انا کا، وقار کا مسئلہ ادھر تھا. سوال تھا اس طرف انا کا، وقار کا مسئلہ ادھر تھا. نہ در پہ خانہ خراب پہنچے، نہ گھر سے عالی جناب نکلے. ابھی بہت محترم لوگ ہمارے موجود ہیں، سینئر لوگ، بزرگ ہمارے. سوال تھا اس طرف انا کا، وقار کا مسئلہ ادھر تھا. نہ در پہ خانہ خراب پہنچے، نہ گھر سے عالی جناب نکلے. نہ گھر سے عالی جناب نکلے. سنی اندھیروں کی سگبگاہٹ تو شام یادوں کی کہکشاں سے. کیا کہنا. سنی اندھیروں کی سگبگاہٹ تو شام یادوں کی کہکشاں سے. چھپے ہوئے مہتاب نکلے،
बुझे हुए आफताब निकले, छुपे हुए महताब निकले, बुझे हुए आफताब निकले, छुपे